الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج، وعلی آلک وصحابک یا صاحب الحوض والکوثر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ پاک کے نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی ریاض احمد صدیقی نقش بندی پروگرام حیات سرور کائنات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس پروگرام میں نبی پاک کی حیات طیبہ پر بات چیت ہوتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تعدم زندگی ہوتی رہے گی۔ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، پچھلے حصے میں ہم کچھ گفتگو کر چکے ہیں کہ اس کا موضوع ہم نے یہ رکھا ہے جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے نا، جو لمحے جس طرح گزرے ہیں مختلف بک سے ہم نے ان کو کلیکٹ کر کے تو اس کا ایک مجموعہ تیار کرنے کی صحیح کرنے لگے ہیں، تاکہ لوگوں تک جناب ابوبکر صدیق کی جو شان ہے، ہاں جی، جو شان ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ جس طرح کی وہ شان ہے نا، وہ ہماری صحیح یہ ہے کہ جناب ابوبکر صدیق جو ہے نا، ان کی شان ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی صحیح کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو سلسلہ چل رہا ہے کرتے رہیں گے جب تک یہ ہمارا موضوع جو ہے نا مکمل نہیں ہو جاتا۔ تو اس میں ہم نے اس کا موضوع جو ہے نا چنا، متفقہ فیصلہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت، بعد از انبیاء افضل کون ہے جی، تو ہے جناب حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق۔ ہماری گفتگو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی آپ کو جھلکیاں نظر آئیں گی، جو ہم باتیں کرتے جائیں گے اس بات کا بھی حوالہ انشاءاللہ ہم ساتھ دیتے جائیں گے کہ آپ کا فیصلہ خود کریں۔ ان کے بارے میں جو فضیلتیں ہیں، ان کی جو شانیں ہیں، اللہ پاک نے جو ان کو عطا کی ہوئی ہیں، ہم ان کے بارے میں ہم باتیں گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور فیصلہ آپ کا۔ کیوں بیٹا جی؟ ہم جو ہے نا، میں نے پچھلے حصے میں بات کی ہے کہ نبی پاک کا جو دین تھا نا، دین حنیف جو لے کے آئے تھے، آغاز جہاں سے ہوا ہے ہم نے وہاں سے بات شروع کی ہے، اور جو جن نے اسلام قبول کیا تھا نا ان کے بارے میں ہم نے بات کی۔ ان میں سے دو کے بارے میں ہم وہ گفتگو کر چکے ہیں۔ وہ آج جو ہے نا ہمارا جو ہے نا جناب حضرت ابوبکر صدیق، چار بندے تھے، جناب سیدہ خدیجہ، حضرت علی اور جناب حضرت ابوبکر صدیق، اور دو جو زید بن حارث یا زید بن حارثہ، دو ناموں سے ان کی روایتیں ہیں۔ آج جو ہے نا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں دو جو ہے نا جناب حضرت ابوبکر صدیق اور جناب حارث کے بارے میں، ان کے اسلام لانے کے بعد کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ والی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی صحیح کرتا ہوں۔ اب یہ موضوع ہے، یہ ہم نے لیا ہوا پیج سیرت رسول پاک، اور اس کا پیج نمبر ہے 193، اور ابن اسحاق محمد بن ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے، اور اس کا موضوع گفتگو انہوں نے رکھا ہوا ہے اس بک میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق اسلام لاتے ہیں۔ وہ والی لمحہ جس طرح ان کی قلم سے یہ موتی نکلے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے، اس میں ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا یہ ہے طریقہ کار کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو گفتگو پڑھ کر لوگوں تک پہنچائی جائے، جس نے بھی یہ تحریر کیا ہے جناب محمد ابن اسحاق کی قلم سے جس طرح یہ گفتگو لکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی یقیناً مدد کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں جب اس تحریر کو پڑھ کر آپ کے سامنے
پیش کریں تو اس میں ان کی برکات جو اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہوئی ہیں، کچھ بیان کرنے والے کچھ مبلغ ہے، اس کی اپنی طاقت اللہ پاک نے اس کو کتنی عطا کی ہوتی ہے، محبت عشق کتنا ہوتا ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کافی حسن بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارا اپنا یہ ہے جو اسی ہم زبانی بھی اللہ پاک کی طرف زبانی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کو فلم دی باتیں جو آ جاتی ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ہم اس میں آ جاتی ہیں، لیکن زبانی بھی گفتگو اللہ پاک کی مدد سے ہمارا بہت مطالعہ ہے نبی پاک کی زندگی پر۔ 5-6 سال ہو گئے ہم یہی جاب کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ہم نے بہت کچھ ڈالا ہوا ہے۔ آج ہم نے وہ والی بات آپ کے سامنے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا موضوع جو ہم نے چنا ہے، بعد از انبیاء کون افضل ہے جی، یہ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق۔ آپ جو ہے نا ہماری گفتگو سن کے اس کے باقی جو باتیں ہم آپ پہ چھوڑتے، کیوں جی جو شانیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا باور ہو جائے گی نا ماشاءاللہ۔ یقیناً بہرحال ہمارے عقیدہ اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے، اسی کو ہم اپروو کرنے کی صحیح کرنے لگے ہیں کہ جو عقیدہ اہل سنت میں یہ فیصلہ ہوا ہے، مختلف اجتماع میں جو باتیں ہوتی ہیں اسی بات کو ہم فارورڈ کرنے لگے ہیں، اسی بات کو ہم اپروو کر کے لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کرنے لگے ہیں کہ یہ والی بات جو ہمارے عقیدہ اہل سنت میں ہے اس کے اندر کیا مخفی ہے، یہی بات ہے نا بیٹا جی یقیناً۔ اب لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لاتے ہیں۔ اسلام لانے کا واقعہ لکھنے سے پہلے مصنف محمد ابن اسحاق نے ان کا نسب بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی ہے ان کی پشت ہے، میں آپ کو بتا دوں یہ تیم قبیلے سے تھے۔ میرے پاس یہ ایک نیب ہے، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ ہم نے یہ پورا ذائچہ جو ہے نا پورے نبی پاک کا سفر نور محمدی اس کے اوپر ہم بات چیت کر چکے ہیں، اور یہ والا جو ہے نا یہ والا اس میں ہے تیم قبیلہ، اور اس کے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اب میں اس پہ ٹائم نہیں لگاتا زیادہ۔ اب جو محمد ابن اسحاق یہ والا میپ جو ہے نا ہم کسی اور اسی بک سے ہی ہے، اس کا پیج نمبر انہیں یہ حیات سرور کائنات سے لیا۔ اس کا مطلب حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ اللہ اکبر۔ اور فہر سے آگے جو ہے نا میں بات آپ کو بتا دوں، جب فہر سے یہ قریش چلتے ہیں، تیم قبیلہ تھا یہ والا تھا، چلتا ہے مرہ سے، بن مرہ کہہ دیں بتا دیا نا، فہر سے یہ والا ہو گیا سلسلہ۔ اب میں آپ کو ایک اور بات فیڈ کر دوں کہ جو چاروں خلیفہ ہیں وہ بھی اس فہر فیملی سے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جناب ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ کے سامنے بات کی۔ اسلام لانے سے پہلے قریش میں آپ سے زیادہ عقل مند اور مقدس ترین ہستی دوسری نہ تھی۔ اللہ اکبر، کتنے خوبصورت الفاظ، اللہ اکبر، جو محمد بن ابن اسحاق نے اس کے قلم سے نکلے ہوئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ علم و نصاب میں اس معاشرے میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا، ماشاءاللہ ان کی شان آپ کے سامنے پیش ہو گئی۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق معاشرے کے مقتدر سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا سٹیٹس بھی زندگی کا لیونگ سٹیٹس، جس وقت وہ مکے میں رہ رہے ہیں، نبی پاک دین لے کے آئے ہیں، اور سب سے پہلے جو انہوں نے دین کی قبول کیا ہے وہ والا سارا تصور لے آئے نا۔ مکے میں ان کی پوزیشن کی سرداروں کی پوزیشن تھی یقیناً۔ اللہ اکبر۔ قریش کے لوگ ان کی خدمات میں حاضری دے کر سفر کیے لیے جاتے تھے۔ کتنی شان ہے جناب حضرت ابوبکر صدیق کی۔ لوگوں کا طریقہ کار میں تھوڑا وضاحت بھی ساتھ کرتا جاتا ہوں، اللہ کی طرف سے جو ہمیں فلم دی بات آتی ہے اس میں ذرا دیکھیں نا، اس کا سٹیٹس دیکھ لینا۔ قریش کے لوگ کیا لکھا ہوا ہے، خدمت میں حاضری دے کر سفر پہ جاتے تھے، یقیناً سونے بھی ہوں گے، ہے نا جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دوست ہے نا جی ماشاءاللہ۔ اگلی جی بات ہے، ان سے مشورہ کرتے اور ان سے اجازت لیتے۔ تجارتی امور اور خرید و فروخت کے معاملات میں آپ کے مشورے پر عمل کرتے۔ ماشاءاللہ میں نے آپ کو وہ والا بات جو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا اس وقت کا لوگوں کا طریقہ کار تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام لانے سے قبل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت کی نشانیاں دیکھی تھی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں اس بات پہ، جو تحریر لکھی ہوئی ہے محمد بن ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی قلم سے جو نکلی ہوئی ہے، قبل ہی نبی پاک کا دعویٰ نبوت کرنے سے قبل ہی
نبوت کی نشانیاں دیکھی تھی، باقی ساری دنیا جو ہے وہ بعد میں اسلام لائے، پر نبی پاک کا رکھ رکھاؤ، نبی پاک کی یہ نشانیوں کی بات سیدنا کی آ رہی ہے، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا شب و روز گزر رہے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے کوئی حیل و حجت نہیں کی ماشاءاللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ نے بلا تردد اسلام قبول کر لیا، کوئی بات نہیں پوچھی، کوئی گارنٹی نہیں پوچھی، اللہ کے بارے میں بتایا۔ اللہ کون ہے جس کا ہمیں بتا رہے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں بت پرستی معاشرے میں اللہ کون ہے؟ یقیناً یہ والے دین ابراہیمی پر ہی ہوں گے ماشاءاللہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف نبی پاک کے زبان سے، اب ان کی تعریف سنیں نا جی، فیصلہ خود کریں، افضل البشر کون، اس بات سے آپ فیصلہ خود کریں نا۔ میں آپ کو ایک بات نبی پاک کی اپنی زبان کی بات پیش کرنے لگا ہوں، اس لیے یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے جناب حضرت ابوبکر صدیق کی، میں نے جب بھی کسی کو، اللہ اکبر، میں نے جب بھی کسی کو اسلام کی دعوت دی تو اس کو اسلام کی قبولیت اور توقف تردد ہوا، جس کو بھی نبی پاک نے دعوت دی، اوپر سے مختلف قسم کے سوالات ہوئے، لیکن جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کو اسلام کی دعوت دی، اللہ اکبر، تو انہوں نے بلا توقف، بلا تردد اور توقف اسلام قبول کر لیا، کوئی کسی قسم کی دلیل نہیں مانگی۔ وہ والی بات میں آپ کو پیش کر دوں، اسلام لانے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نبوت کی نشانیاں دیکھی، یہ ترہ امتیاز صرف سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا ہی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک کی زندگی کے نبوت لانے سے پہلے کا ان کے یہ کس نے کیا ہے؟ خدا کی طرف سے بھی ہمارے ذہن میں کس نے کیا؟ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے لیے اس طرح کا کوئی رفیق، اس کو دل ایسا بناؤں یا ایسا ہو کہ میرے نبی پاک، میرے محبوب کی ہر طرح سے تفضل کرنا ہے نا جی۔ اب آگے وقت آنے لگا ہے، یہ والی بات ابھی جو ہمیں ذہن میں آ رہی ہے، یہ والی بات آگے آنے لگا ہے، حضرت عبد المطلب نے بھی چلے جانا دنیا سے، زوجہ محترمہ بھی چلے جانا ہے، حضرت ابو طالب ایک ہفتے کا فرق پڑا ہے، جناب ابو طالب کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر اکیلے رہ گئے نا۔ اس وقت تو بستا ویڑا نا جی، حالے تو پورا مکہ رہتے، اسلام دین شروع ہویا ہے، تو اے جرا دوست خدا نے انہیں واسطے بنایا، خدا نے انہیں دل میں جو عشق پاتا نا، آگے میں عشق پہ بھی بات کروں گا، ایک موضوع رکھوں گا عشق حضرت ابوبکر صدیق، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے وہ بھی بات ہوگی، پر یہ والی بات ابھی میں پیش کر رہا ہوں، کوئی تراغب نہ کیا بادشاہ، اس میں بہت کچھ مخفی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ مکہ والے اس کی قدر و مذمت کرتے تھے، اللہ اکبر۔ جناب ابوبکر صدیق کی محبت ان کے دلوں میں راسخ اور مخزن لفظ ہوتا ہے، ہاں جی، تھی، محزن تھی ان کے دلوں میں، مکہ والوں کے دلوں میں جناب ابوبکر صدیق کی بہت عزت و مرمت تھی، مزاملت ہوگی۔ مکہ کے لوگ جناب ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوتے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام لانے کے بعد بھی مکہ والوں کا وتیرہ یہی رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مقابلہ یہ کریں جناب بلال کی، اور جن کو تکلیفیں پہنچتی رہی ہیں، اگر انشاءاللہ تعالیٰ جناب ابوبکر صدیق کا سارا سلسلہ نا، کن کو انہوں نے خرید کر اپنی ساری دولت لگا دی، اور سب کو دین اسلام کو جن کو، وہ موضوع ہے اس میں، جن کو تکالیف، حضرت بلال کی بات سنیں نا، کتنی تکالیف ان کو جب انہوں نے اسلام کیا، وہ والی بات آ رہی ہے، ان کی شان دیکھیں نا۔ اور یار مکے کے وہ سردار تھے نا جناب علی، اور کسی کی ضرورت نہیں پڑی کہ کسی حضرت ابوبکر صدیق کو اگر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کو کوئی تکلیفیں پہنچائے، بذات خود وہ انڈیپینڈنٹ تھے۔ سردار کا جب لفظ آتا ہے تو مکہ کے یقیناً سردار تھے نا سارے، جس طرح ابو جیل وغیرہ اور دوسرا ابو طالب وغیرہ سردار تھے، وہ بھی سردار تھے۔
حسب معمول اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کرتے. ان کے مشورہ یہ بھی نوٹ کریں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی بات اسلام قبول کر لیا تو ان کی مخالفت جو ہے نا کوئی نہیں کی کسی نے دستور, کیونکہ وہ ایک نیڈ ہو گئی نا, ان کی ضرورت ہو گئی. تو اتنے قابل ذہین جو مشورے کاروبار میں جو بھی ان کا وتیرہ تھا پہلے سے چلا آ رہا تھا اسلام لانے سے پہلے, بعد تک بھی وہی رہا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی نیڈ ہوگی نا بیٹا, تبھی تو بات ہے نا. ان کی ذہانت, ان کی عظمت, اس طرح کے اسلام لانے کے بعد بھی وہ لوگ جو ہے نا ان سے مشورہ کرتے رہے. وہ کہتے کوئی بات نہیں, اسلام لے آئے تو ہماری تو نیڈ ہے نا. یقیناً سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ اسلام, اب جو اگلا حصہ آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں, جو انہوں نے تبلیغ کس طرح شروع کی. جب آپ اسلام قبول کر لیا, وہ جو محبت جو لکھا ہوا ہے نا, میں نے پہلے پڑھا ہے, نبی پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں دیکھی. اس بات پہ غور کریں. یہی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان ان کے دل میں پہلے ہی محزن لفظ ہوتا ہے, جاری تھی, یہ ہم کہہ سکتے ہیں, موجود تھی. جب اسلام لے آئے نا, پھر انہوں نے کہا, سوچا کہ اب اسلام کے لیے ہائے ہائے اس میرے محبوب نے نبوت کا دعویٰ جو میں نے نشانیاں دیکھی تھی وہ تو پوری ہو گئی ہیں نا. اب میں چاہتا ہوں کہ اس اسلام کو پرورش ہو, اس اسلام کی ترقی ہو, اور میں بھی جد و جہد ساتھ شروع, دل کرنا شروع ہو گیا نا. وہی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق خاموشی سے تبلیغ اسلام کرتے رہے. بھائی کیوں کرتے رہے, کیوں کرتے رہے؟ اپنا اپنا زندگی کا سٹیٹس ہوتا ہے, اپنا اپنا سردار تھے. پورا مکہ میں مزاجی کی دکان تھی, پیسے میں کہہ چکا ہوں, کپڑے کا کاروبار کرتے تھے, یمن سے کپڑا لے کے آتے تھے, فروخت کرتے تھے. کپڑے کی شاپ کی وجہ سے ان کے پورے مکہ میں ارد و گرد بھی ہوں گے, جیسے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں لوگ باہر سے بھی کپڑا لے کے آ رہے ہیں, تو مکہ کتنا بڑا ہوگا. یقیناً ان کی اس کاروبار کی وجہ سے بہت زیادہ جانکاری تھی لوگوں سے. تبلیغ اسلام کہتے ہیں, ان کا کیوں کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ ان کا دل کر رہا ہوگا نا کہ میں اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نشانیاں دیکھی تھی اللہ پاک نے وہ وہی موجود پوری ہو گئی ہیں. اب میرا دل کر رہا ہے کہ وہ ان کی مدد کی جائے, اس اسلام کی مدد کیا جن کا انہوں نے مجھ سے کلمہ پڑھایا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے جی. انہیں بتاتے کہ بت پرستی ایک ایسا کام ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی. اللہ اکبر, یہ والی بات ہو گئی نا ہے. اس وقت کچھ لوگ جو بھی جب حضرت ابوبکر صدیق کے نے کلمہ پڑھ لیا, وہ پڑھ لیا, نماز بھی شروع کر لی ہے جی, تو کہتے ہیں قل واللہ احد اللہ الصمد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, لم یلد ولم یولد. وہ بتوں کا تصور اس کے ذہن سے معاف ہو گیا نا پتر جی. کن کے؟ جناب حضرت ابوبکر صدیق کے. تبھی تو کہہ رہے ہیں, انہیں بتاتے کہ بت پرستی کا ایسا کام جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی. یہ یقیناً کہاں سے جناب ابوبکر صدیق کے دل میں, یہ انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل, ٹائم تو لگتا ہے, اور آپ کو ہر بات کا حسن بھی کوشش کروں گا کہ ان کی زندگی میں حسن کیسے کیسے چلتا رہا. یقیناً جب انہوں نے وہ بت پرستی کا تصور, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد نماز میں جو ہے تصور ہے جی, وہ کہتے ہیں نا معبودوں والا تصور بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. دوسرا نماز میں جب پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب جناب ابوبکر صدیق نے نماز میں یہ پڑھ دیا, کوئی معبود نہیں, کوئی بت نہیں, صرف اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے نا. وہ چاہتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں. جب حضرت ابوبکر صدیق نے گواہی دے دی, کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ان کے بندے اور رسول ہیں. ہو گئی نا بات, تصدیق ہو گئی, وعدہ کر لیا, اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کر لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں لوگوں تک پہنچاؤں. کیوں پتر جی؟ یہی بات ہے نا. کہتے ہیں عقل تسلیم نہیں کرتی, وہ آ گئے نا سارا کچھ دین ان میں. اور کہتے ہیں خود ترشیدہ بت نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچاتا ہے. یہ وہی معاشرے کی بات ہے جس معاشرے نے نبی پاک کو معبود فرمایا, اور حجت دیکھے جناب حضرت ابوبکر صدیق کی, نبی پاک کا شانہ بشانہ چلنے کی صحیح شروع کر دی ہے. کیوں جی؟ نبی پاک تو یہی کہتے ہیں نا. اور جناب حضرت ابوبکر صدیق نے وہ پہلے مبلغ ہیں. آگے انشاءاللہ ایک بات آئے گی مبلغ سے کیا کہتے ہیں لفظ, وہ کیا ہوتا ہے جب ان مدد کرنے والے کہہ سکتے ہیں آپ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تشہیر کرنے والے, سب سے مدد کرنے والے, سب سے پہلے
وہ ہیں جناب حضرت ابو صدیق. اس قسم کی گفتگو کر کے جناب صدیق کے بعد ان لوگوں کو دعوت حق دیتے. اللہ پر ذرا غور کریں, اس بات پہ غور کریں کہ جو ان کے جاننے والے تھے, اور یار آپ نے جو بات کی ہے کوئی ایسے تو نہیں نہ کی, اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے یہ والی, کہ جو جب ان کا کاروبار تھا کپڑے کا تو سارے لوگ کپڑا بھی دیتے تھے, تو دوستی بھی تو ہوگی نا جناب کی. جب دوستی ہوگی تو انہوں نے کہا اس میں کنٹیکس میرے ہیں مکہ میں, اب میرا دل کرتا ہے جب میں نے کہہ دیا کہہ دو کہ اللہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہاں جی پڑھ لیا ہے نا کلمہ پڑھ لیا ہے, تو میرا دل کرتا ہے میرے دوسرے دو لوگ بھی آ جائے کہ سارے غافل ہیں, سارے بت پرست ہیں, اور دوسرے میرے ساتھی ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ ان کو جتنے بھی میری جاننے والے ہیں نا, بھائی سفارش ہو جاتی ہے نا قسم کی, سمجھاتے ہیں جا کے, ہاں جی بھائی تم ایسا نہ کرو, محمد رسول اللہ جو دین لے کے آئے نا, چلو تم بھی اس میں داخل ہو. میں تو ہو گیا ہوں نا, میں تو ہو لیا, بندے کے اوپر ریفرنڈم پر آیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں واشہد ان محمد الرسول عبدہ و رسولہ. مطلب ریفرنڈم جو ہوا ہے جب نماز میں پڑھتے ہو نا بندے کی ذات پہ ہوا ہے نا بات, یہ بھی بات ہوگی. ہائے ہائے یہ والی خواہش پیدا ہوگی جناب حضرت ابو بکر کے. اب انہوں نے کیا کیا, مکہ کے 5 معزز اور بڑے لوگوں نے جناب صدیق کی تبلیغ سے اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ والا جذبہ پیدا ہو گیا نا, نبی پاک کی پہلے کی زندگی کا ذکر ہوگی نا, کسی اور کی تھی, اور بتاؤ نا تھی کسی اور کی. یہ والا تصور ایک مطلب ان کے ساتھ جو تصور تھا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا نبی پاک کی ذات اقدس کے بارے میں, نبوت سے پہلے کا تھا, اور نشانیاں بھی دیکھی انہوں نے. کسی اور کی بات ہے نہیں, آپ خود فیصلہ کریں. پھر ہوئے نا بعد از انبیاء افضل البشر کون, آپ اندازہ اسی بات پہ اندازہ لائیں کہ نبی پاک کی پہلی زندگی کے ساتھی ہے, اور ان کے نام یہ ہیں حضرت عثمان, اللہ اکبر, جلیل القدر صحابی عثمان غنی. اب انڈرسٹینڈ کریں نا, جناب عثمان غنی بھی سردار ہیں اس وقت کے, اور جو پیچھے میں نے بتایا جو سردار ان سے مشورہ کر کے جاتے تھے, اور سارا ان کا جو سٹیٹس ہے نا زندگی کا, کہ بڑے بڑے جو جتنے سردار تھے ان میں ان کا رکھ رکھا. یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ 5 معزز اور بڑے لوگ, بڑے سے سردار ہی کہہ سکتے ہیں ان کے ہم پلہ, اور جناب عثمان بن غفان, زبیر بن معاون, عبد الرحمن بن عوف. اللہ اکبر. یہ والے عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا اسی عبد عزا کی جو پشت ہے نا اسی میں سے ہیں. اللہ اکبر. یقیناً ان کے قریبی ہوں گے نا, ان کو لائے تو اسلام قبول ان سے کروایا. سعد بن ابی وقاص, 5 ہو گئے نا جی, 4 ہو گئے. طلحہ, حضرت طلحہ, اللہ جتنے جلیلوں کا صحابی ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا تو جناب ابو بکر صدیق کی وساست سے کیا. انہیں جا کے سمجھایا, بتایا, بت پرستی کے بارے میں ان کو بتایا, معاشرے کی باتوں کے بارے میں. نبی پاک نے جو لیکچر دیا ہوتا قل هو اللہ احد, کہہ دو اللہ ہے, اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں, یہ بت چھوڑ دو. یہ بنیاد ہو گئی ہے کہ بت کی برین واشنگ ہونے لگی ہے لوگوں کے ذہنوں میں. اور ساتھی کون بنا ہے؟ سید ابو بکر صدیق, سب سے پہلے ساتھی. 5 بندوں کو لے کے آئے. اللہ اکبر. اسلام کی جانب ان حضرات کی رغبت دیکھ کر, یعنی کہ یقیناً ان کو لیکچر دیتے ہوں گے نا جناب, تو انہوں نے کہتے کہ ابو بکر بھائی تو ٹھیک کہتا ہے, کیوں بھائی جی کر لینا. رغبت آئی ہے نا, جب کسی کو بات کہو تو اس کو لگا کہ یار یہ کچھ موم ہو گیا ہے, یہ بت پرستی کا تصور ہے, اس میں کچھ نرم پڑ گیا ہے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ رغبت سے یہی ہوتا ہے نا. میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں بات. جب تبلیغ کہی 5 بندوں کو, کیا کیا بتایا, بت پرستی کے نقصانات بتائے, ٹھیک ہے نا. اپنے ہاتھ نہ جڑے بت بنائے نے تو یہ متعلق نہ کوئی فائدہ, نہ تو نفع دے سکتا, نہ تو نقصان دے سکتا. انہوں نے گل سمجھ آ گئی, آخر ذہی شعور سن نا, آخر عقل تو سمجھ رکھ دی ہے نا. انہوں نے سوچا کہ جب وہ کہنا نا, یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. پھر دیکھا تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ پر ہے نا حسن اس بات میں, کس میں ہے تو ہے نا افضل البشر. اور مثالیں ڈھونڈے جو ہم آپ کو یہ پیش کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں. سیدنا حضرت ابو کے شدید ان کی جو شان ہے وہ آپ اس کا کوشش کریں,
اس کے عوض سب تو پہلے تو کوشش کریں اس کے عوض جو ہے نا، جو زندگی پہلی ہے نبی پاک کی، ان کا ساتھ ہونا، آگے بے شمار ایسی باتیں آئیں گی جو جناب حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے ساتھ منسلک ہیں. یہ تو پہلی بات کر دی نا اسلام لانے والی، لے کر حاضر ہوئے. یقیناً اس میں آپ نے میرا جو اللہ پاک کی طرف سے وجدان سے میری فلم دی جو گفتگو آئی ہے، یقیناً انہوں نے جا کے ان کو دین اسلام کی تبلیغ دی، بتوں کے بارے میں بتایا تو وہ نرم پڑ گئے، اب نبی پاک کی خدمت میں لے کے آ گئے. یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں نا، یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں نا. کیوں کیا؟ عشق رسول پیدا نہ ہو گیا نا اس دین کا، جس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر دل میں خواہش پیدا ہو گئی، جس ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے یار میں کوئی چنگا کام کرا. یہ بارے میں ایک تمہیں ایسا واقعہ سنانا میں تھوڑی روح تازہ ہو جائے گی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیتا نا. اچھا جی، ان سب نے اجتماعی طور پر اسلام قبول ہے. 5 بندے لے کے گئے. میرے بھائیوں سنیں میری بات، ناظرین غور کریں میری بات پہ. 5 بندے لے کے گئے ہیں. کون لے کے گیا؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق. اور انہوں نے اجتماعی طور پر جلیل القدر صحابہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے نا جی، اور انہوں نے اجتماعی طور پر اسلام قبول کر لیا. اکابرین مکہ کے اسلام لانے سے اکابرین اب غور کریں کتنی مدد کی. اکابرین سے مراد ہے کہ یہ سارے سردار ہیں، یہ 5 بندے سردار ہیں. اللہ پاک نے مدد فرمائش ہے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے ذہن میں بات ڈالی ہے کہ ایسا کرو. اب ان کے جو اس وقت پوزیشن ہوئی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگوں. مکہ کے اسلام لانے سے ان اکابرین مکہ کے اسلام لانے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق کی بہت مسرت ہوئی. ان 5 بندوں نے، سرداروں نے جب اسلام قبول کر لیا تو جناب ابو بکر صدیق ہے وہ دل خوش ہو گیا نا. میں پیارے نبی جو اس دین دی خدمت کر چھڑی بندے لیندے سی، انہوں نے مولڈ کیتا اس پاسے، انہوں دا رجحان اس پاسے کیتا. تنہاں دا جڑے کافر سن، بت پرست سن، جناب جڑے سن بت موشن جا کے تبلیغ کی تھی، انہوں دی گل من گئے تو نبی پاک کو لے آئے تو پھر خوشی نہیں تھی ہونی. نبی پاک نے بھی خوشی ہوئی نا. 4 بندے سن، یہ میں 10 چکے ہیں. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ، مولا علی، اور جناب حضرت ابو بکر صدیق، اور جناب زید بن حارثہ. زید بن حارثہ کی بات آگے ہم کرنے لگے ہیں. 4 5 اور بن گئے تو 9 ہو گئے نا پتر. یہ پہلے بندے ہیں جس دین کو آج لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میری پہلی بات ہے جس طرح ہوئی، اور جناب حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے ہوئی. ذریعہ ہے نا پتر. 5 بندے لے ہونا کو مذاق ہے، سوچے نا. 5 بندے لانا اور ان کو مولڈ کرنا اس دین کے جو کوئی مانتے نہیں ہیں. اتنی تکلیفیں ان لوگوں نے دینی شروع کر دی. اس کا موازنہ کرے اس بات سے. اب مسلمانوں کی تعداد 8 ہو گئی. اوپر ہم نے 5 آپ کو بتایا نا، 5 معزز 5 ہو گیا نا، 4 اور 9 ہو گیا نا جی، ماشاءاللہ. 8 مسلمان وہ تھے جن کا شمار سابقین میں ہوتا ہے. اور یہ وہ حضرات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی تصدیق اس وقت کرتے تھے جبکہ سارا مکہ مخالفت پر آمادہ تھا. میرے بھائیوں آپ کو یقیناً میں تھوڑی بار بار مجھے بات کرنی پڑتی ہے. آپ لوگوں کو جناب عبد الرحمن بن عوف، جناب طلحہ، جناب یہ جو صحابی ہیں ان کی شان بھی ان کے ساتھ ہی ہے. ہمارے پیارے محبوب کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کر کے شانہ بشانہ نبی کے ساتھ، نبی پاک کے ساتھ ہے نا جی، اس دین اسلام کی معاملت فرمائی ہے. کیوں؟ جس میں ہے نا بات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگلی جو بات ہے نا، میں نے آپ کو یہ والی بات بتا دی کہ یہ سب سے غازِ دین اسلام میں 4 اور +5 یہ 9 ہو گئے ہیں. اب اس 9 کی جو محبتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون، انہوں نے پھر نبی پاک کے ساتھ مل کر یہ نا پتر اس دین کی، اللہ پاک کا جو دین تھا ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب جو ہے نا میرا جو اگلا حصہ آ گیا نا وہ والے ہے
جناب حارثہ کا، انہوں نے اسلام جو ہے نا جناب ابو بکر صدیق ہے نا، جو بعد از انبیاء افضل البشر کون؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق، متفقہ فیصلہ ہمارے عقیدہ اہل سنت کا، اس کو ہم آپ کے سامنے اس کے اندر جو مخفی تھا نا، ہائے ہائے، یہ فیصلہ تو ہمارے عقیدہ اہل سنت والے علماء مشاکین نے کیا ہوا نا، ہم اس کے اندر جو مخفی ہے نا جناب علی، وہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق کی شان دیکھیں، نبی پاک کے اس دین کی شان دیکھیں جو شانہ بشانہ ساتھ مل کر اور صحابہ کو ساتھ ملا کر اس دین کی نشو و نما میں حصہ لیا۔ اللہ اکبر۔ اگلی جو بات ہے نا، یہیں پہ میں آپ اختتام کرتا ہوں اس کا، جناب ابو بکر صدیق کی انشاءاللہ بے شمار موضوع ہیں، میں نے یہ نکال کے رکھے ہوئے ہیں اللہ اکبر مختلف جگہ سے، اور ان کی شان جہاں جہاں بھی ملی ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان جس طرح کی ہے نا جی، وہ عوام تک پہنچے۔ جو ادھر ادھر کا آپ سمجھتے ہیں، میں ادھر اس طرح بات نہیں لے جاتا، جو شان ہے اصل میں، اب یہ جو میں نے بات بتائی ہے آپ اس کا خود فیصلہ کریں۔ کیوں پتر جی، ہم اپنی زبان سے کیوں کہیں؟ جو جان میں نے اللہ کے فضل سے جو مجھے کوئی فلم دی زبان بھی ذہن میں آتی ہے وہ بھی بتا دی ہے۔ اب جناب حارثہ کی بات جو ہے نا میں آپ کے سامنے کرنے کی صحیح کرتا ہوں۔ جناب یہ والا پیج نمبر ہے 198، اور یہ بھی سیرت رسول پاک۔ جناب زید بن حارث، ان کا نام حارثہ بھی ہے اور حارث بھی ہے، یہاں پہ لکھا کسی جگہ پہ حارث لکھا ہوتا ہے اور کسی جگہ پہ حارثہ بھی ہے، ان کی زبان اپنی بھی ہے۔ تو ابھی یہ بات آئے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بنے ہیں نا، وہ اپنی زبان سے بھی کہیں گے۔ اسلام قبول، جناب زید بن حارثہ کو اسلام لانے کا واقعہ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ مصنف خطاب میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ حکیم بن خزام شام سے، یہ ہوا کیسے؟ نبی پاک تک یہ پہنچے کیسے؟ جناب حارث، یہ والا واقعہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، وہ آپ تک فیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حکیم بن حزام ماشاءاللہ، میں معذرت چاہتا ہوں الفاظ میں تھوڑی سی پیش پوش نہیں ہوتی، اگر میرے سے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو جائے نا پڑھنے میں، کیونکہ الفاظ کی پیش پوش نہ ہو تو صحیح ادائیگی میں کوئی اللہ پاک مجھے معاف کرے، اللہ کا رسول بھی معاف کرے۔ یا اللہ میری مدد فرما، رب زدنی علما، یا اللہ میری مدد فرما۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے سے پڑھنے میں تھوڑی سی کمی رہ جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ شام سے اپنے دوست اپنے ساتھ بہت سی لونڈیاں خرید کر لائے، ٹھیک ہے، اور ان میں جناب زید بھی تھے، اللہ اکبر۔ شام کے کامیاب سفر سے واپسی پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک باد دینے حکیم کے پاس تشریف لے گئیں۔ جناب خدیجہ یقیناً یہ جو حکیم بن حزام شام جب گئے ہیں نا تو سیدہ خدیجہ ان کے پاس گئیں، سفر جو واپسی جو آئی ہے تو وہ مبارکباد دینے کے لیے گئیں۔ حکیم نے، وہ جو حکیم تھے نا، سیدہ سے کہا پھپھو جان یقیناً، اللہ اکبر، یقیناً ان کی اپنی فیملی ہے، سیدہ طاہرہ طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جو حکیم ہیں، ان کے جب چچا جان کہہ رہی ہیں تو یقیناً ان کے والد کے بھائی ہوں گے نا جی، ماشاءاللہ۔ عام آدمی چچا بھی کہہ سکتا ہے انسان میں، یقیناً اس میں تعین نہیں ہے۔ پھپھو جب کہا ہے، انہوں نے خود کہا پھپھو، جب سیدہ خدیجہ ان کی پھپھو لگتی ہیں تو پھر اس کا تعین آپ خود کر سکتے ہیں نا، ہاں جی ماشاءاللہ۔ ان غلاموں میں سے جو آپ پسند کریں وہ آپ کی نظر ہے، اللہ بابا۔ جب انہوں نے بہت سی لونڈیاں غلام خرید کے لائے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی کہ آپ سیدہ طاہرہ طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ ان میں سے ایک سلیکٹ کر لیں، غلام ایک سلیکٹ کر لیں۔ سیدہ نے جناب حارث بن حارثہ کا منتخب فرمایا۔ اللہ دیکھے بات کہاں سے چلنے لگی ہے، اور نبی اس جناب حارثہ کی عظمت دیکھیں کہ اللہ پاک نے کس طریقے کا وسیلہ ان کو بنایا۔ غلام تھے
وہ خرید کر لائے. سیدہ نے انہوں نے سیدہ کو آفر کی کہ جناب حارث وہ جو ہے نا کن میں سے جو مرضی، انہوں نے جناب حارث کو منتخب کیا اور جناب زید کو لے کر گھر آ گئیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتخاب کی داد دی. اللہ اکبر. نبی پاک نے بھی اس وقت شادی ہو چکی ہے، 25 سال کی عمر ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ شادی ہو چکے ہیں، مکہ میں رہ رہے ہیں اور جناب جو وہاں پہ گئی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غلام خرید کے لائی ہے نا تو انہوں نے ان کو پیش کیا اور پسندیدگی کا اظہار کیا نبی پاک نے. اور سیدہ خدیجہ نے جناب زید کو، اللہ اکبر، جناب زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بخش دیا، ان کو دے دیا. جناب زید کو نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کے لیے ہے، تحفہ دے دیا یہ کہہ سکتی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زید کو اسی وقت آزاد کر دیا. اللہ اکبر. شان دیکھے جناب زید کی. جب سیدہ نے پیش کر دیا حضرت زید کو، زید بن حارثہ کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ غلام یقیناً وہ سونے بھی ہوں گے، نبی پاک کو اتنے اچھے لگے تو انہوں نے ان کو آزاد کر دیا اور اپنا متبنہ بنا لیا. نبی پاک اپنی بات کیا کیا، نبی پاک نے جب ان کو پیش کیا تو نبی پاک نے آگے سے کیا کیا. اور واقعہ اعلان نبوت سے قبل یہ والے جناب زید، پہلے تھے حضرت ابوبکر صدیق، اور یہ والے جناب زید بھی اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں. یہ والی بات آپ تک فیڈ ہونی چاہیے کہ پہلی میں نے بتا دی جناب حضرت ابوبکر صدیق اور اس کے پہلی زندگی کے ساتھی، اور نبوت کے بعد جب انہوں نے اعلان قبل، جب جناب زید کے والد حارث انہیں لینے کے لیے گئے، اللہ اکبر، تو حضور جناب زید حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی سے بہت پریشان ہو گئے اور دل گیر ہوئے اور فرط و غم سے اشعار پڑے. اللہ اکبر. یہ والی میں بات بتا دوں، نبی پاک کی اپنی پوری فیملی، 4 فیملی جی تھے. ایک تھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور نبی معظم کے اپنی ذات اور اس کے مولا علی اور جناب حارثہ. یہ ایک مکمل فیملی تھی جو رہ رہے تھے دین اسلام نبوت کا جو اعلان کرنے سے پہلے کی فیملی. ماشاءاللہ انہوں نے ایک عظیم کام کیا. نبی پاک میں ساری باتیں دیکھی ہوں گی نا، سب نے اسلام قبول کر لیا. یہ بھی ہو گئی کہ یہ وجہ حضرت علی بھی پہلے کے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب زید بھی ہیں اعلان نبوت کے پہلے کے ساتھی، سیدہ خدیجہ اور حضرت ابوبکر صدیق. یہ بھی آپ اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں. یہ ڈیٹیل سے ہم اس لیے بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ جو دین حنیف اب ہمارے پاس ہے، آپ کو اس کی اصل جو صورت ہے وہ تو نظر آئے نا. یہ کس طرح پرورش ہوا کہ پتر جی ہے نا، بات ہونی چاہیے نا. یہ کس طرح کس نے کیا حصہ لیا. اللہ اکبر. زید بن حارثہ کی محبت، یہاں پہ حارثہ لکھا ہوا ہے اور کس جگہ پہ حارث لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس واقعے کی طرف اس طرح نقل کی گئی ہے کہ حارث اپنے بیٹے کو لے کر جگہ جگہ تلاش کرتے رہے. جب وہ مکہ پہنچے، یہاں پہنچے تو جناب حارث خدمت نبوی میں کا شانہ نبوت میں حاضر ہوئے. یہ والا تھوڑا سا اس میں مختصر ہے، میں تھوڑا سا اور دیتا ہوں. جناب حارث جو تھے اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا جی. وہ راستے میں کہیں گم ہو گئے اور یہ والا حیات سرکار میں یہ پورا واقعہ ڈیٹیل سے مزید لکھا ہوا ہے. راستے میں گم ہو گئے تو گم ہوتے ہوتے ان کو والدین جو تھے نا، ان کے گم شدگی کا انہیں پتہ نہیں چلا کدھر کوئی بندے اٹھا کے لے گئے تھے ان کو اور انہوں نے جا کے فروخت کر دیا مصر کی منڈی میں. جس طرح سے یوسف علیہ السلام کی بات آپ کہہ سکتے ہیں، جو کٹی تو جو اٹھو پھر جناب حکیم جو ہے نا سیدہ خدیجہ واسطے وہ لے کے آئے. اگلی میں بات کرتے ہوئے ناظر ہوئے، ان کو پتہ چل گیا کہ وہ حارث جو بیٹا آپ کا گم ہے وہ نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اب وہی بات کر رہا ہوں. جناب زید خدمت نبی میں، اچھا جی، فرد اس کی پیشانی کو چوما، فرد و مسرت آنکھوں میں آنسو ہو گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حارث کے بیٹے کے فراق کی وجہ، اس کے باپ نے جب اپنے بیٹے زید کو آگ کے سینے سے لگایا، فرد سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ان کے کتنا پیار کرتے تھے ان کے والدین. جب ان کو پتا چلا کہ نبی پاک کے پاس ہے، جب نبی پاک کیا کرنے لگے ہیں،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے فراق کی وجہ سے اس حالت میں دیکھا تو جناب زید نے سے فرمایا کہ میری طرف سے، جناب زید کے والد نے پتہ چلا نبی پاک کے آباز آ گئے، اب ان کے جو ملے ہیں باپ بیٹا تو ان کی جو کفیت ہوئی ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب زید سے فرمایا کہ میری طرف سے اجازت اور ایک تمہیں اختیار ہے۔ اللہ، کہاں سے بات چلی؟ گم ہو گئے مصر میں، وہاں سے وہ حکیم خرید کے لائے، سیدہ کو پیش کر دیا، اب والدین کو پتہ چل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ میں اس میں اگر آپ کے باپ اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میری طرف سے تمہیں فل اختیار ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، میں نے تمہیں آزاد کر دیا تھا پہلے دن سے ہی۔ اب ان کی شان ذرا دیکھیں نا، آپ کو عشق آئے گا انشاءاللہ تعالی اس بات میں بھی۔ اس حالت میں دیکھا تو جناب زید نے فرمایا کہ میری طرف سے یہ والی بات ہوگی، اپنے والد کے ساتھ چلے جاؤ، اگر چاہو تو یہی رہو۔ اللہ کو اکبر۔ یہ سن کر جناب زید نے میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ ایک لحظہ کے لیے بھی آپ کی خدمت سے جدا ہوں۔ یقین کریں یہ اس زید کا اپنی سٹیٹمنٹ ہے، والد کے ساتھ جانے کے ساتھ نبی پاک نے اجازت دے دی۔ وہ کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا کہ ایک لمحہ، ایک لحظہ کے لیے بھی آپ کی خدمت سے جدا ہوں۔ اب اس میں اندر کیا مخفی ہے ڈھونڈنے کی کوشش کرنا میرے بھائی۔ آپ جانا جی، آپ کے میں پوچھتا ہوں کیا تھا؟ حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، نبی پاک کی مائیت، نبوت سے پہلے ان کے ساتھ رہنا، ان کی خدمت، ان کے سارا جو تعلق تھا، لنک تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس کے اوپر حاوی آ گیا۔ ٹھیک ہے انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے، ان کے والد نے، پر نہیں نبی پاک، میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزار لی ہے نا، جو زندگی گزری ہے میں ایک لمحہ بھی آپ کے جدا نہیں رہ سکتا۔ اس کے جناب زید کا دیکھیں نا، اس میں کیا کچھ شامل ہے، نبی پاک کی اپنی ذات شامل ہے، نبی پاک کا حسن شامل ہے، نبی پاک کی اپنی پرسنالٹی شامل ہے، کالیاں کلیاں زلفاں جو دل میں کھب گئی نا انہوں نے جناب زید کے، کہتے ہیں میں نہ کام کرتا، ہوں میں اب تہاڈا ہی ہو گیا، میں تہاڈا ہی ہاں، میرا باپ اگر مجھے لین آیا تو مجھے کوئی گوارا نہیں، میں تہاڈے عشق اینا کو مبتلا ہویا، اینا کو مبتلا ہے تو میں کوئی نہ چھوڑ کے جاتا۔ تو تازگی آپ خدمت میں رکھوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جناب زید نے اپنے والد کو رخصت کر دیا۔ یہاں پہ ایک بہت اصول والی بات ہے، اللہ کے فضل سے اپنے حافظے کی مدد جو ہم نے اس کے حیات سر کائنات میں پڑھا ہوا ہے، جب یہ والی بات کی جناب زید نے کہ میں ایک لمحہ کے لیے نبی پاک آپ سے جدا نہیں رہ سکتا والی بات میں نے فیل کر دی، جناب زید اپنے والد کو رخصت کیا۔ پر اس میں اندر ایک اور مخفی بات ہے، حسن ہے نا، تحریر میں حسن ہے جناب علی۔ نبی پاک نے جب اپنی محبت کا، عشق کا زید بن حارثہ کے زبان سے یہ بات سنی، ہائے ہائے، وہاں حرم شریف میں لے گئے۔ اللہ سب لوگوں کے وہ جو حرم شریف موجود ہے سب کے سامنے انہوں نے کہا کہ آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہنا منظور کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہوئی تو آپ نے اسلام کی دعوت دی، وہ والی بات آ گئی جس طرح حضرت زید نے اسلام قبول کیا، حضرت زید مشرف اسلام ہوئے۔ 4 کی بتا دی نا جو پہلے تھے، اور 5 جناب علی حضرت ابوبکر صدیق کی وساست سے، صدقے سے، ان کی محنت سے، ان کی کاوش سے سارا کچھ ہوا نا۔ کیوں پتر جی ہے نا افضل البشر؟ پھر کس نے کیا؟ خدا نے کروایا تو کون والا کون ہے؟ میں اس میں لنک ان کا ہے جناب حضرت ابوبکر صدیق کا۔ خواہش پیدا کی کس نے کی؟ خدا نے کی کہ اس دین کی معاونت کرو، اس دین کی مدد کرو اور لوگوں کو بت پرستی سے چھڑاؤ۔ میرا محبوب اکیلا ہے، اس کو ایسے ساتھی چاہیے کہ میں نے جو دین اپنا قربانی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ بت پرستی کا جو تصور میں نے معاف کرانا ہے ان بت پرستوں کے ذہنوں سے۔ کہہ دو کہ قل واللہ احد، اللہ صمد، لم یلد، نہ کوئی میری بیٹی ہے، یہ والی بات ان کے ذہنوں میں ڈالنی ہے تو اس کے لیے ساتھی بھی تو ہونے چاہیے نا۔ کیوں بھائیو ناظرین، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو بھی
کیوں قاری صاحب؟ اور 9 بندے جب ہو گئے ہیں تو ایک تھوڑا سا کنٹریبیوشن، نبی پاک خوش ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی خوش ہو گئے، اب زید بن حارثہ بھی ساتھ آ گئے ہیں. کتنی بڑی بات ہے پتر. یہ والی وہ باتیں ہیں جو نبی پاک نے زندگی کے سب سے بگننگ ہے، بگننگ. جب مشرف اسلام ہو گئے، بعض روایت میں حضرت علی کو قبول اسلام میں اولیت دی گئی ہے، اور دوسرا نام حضرت زید کا. یقیناً اس میں ہم کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتے. حضرت علی کی تو بات کر دی نا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو اللہ پاک نے مجھے کہا، یقیناً وہی لگ رہے ہیں اس بات میں. تو زید بن حارث بھی جو ہے یقیناً دوسرے کہہ سکتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے نا جی. یہ اصل تعین تو بس اتنی زیادہ باریکی میں جائے 4 ہیں بندے، یہ تو کلیئر ہوگی بات. اور دوسرا نام حضرت زید بن آتا ہے، دوسرا نام حضرت علی سے بعد زید بن حارثہ. یا حضرت علی پہلے ہے یا حضرت زید پہلے ہے، انہی میں سے. جناب ابو بکر صدیق جو تھے نا وہ تو ہے ہی نا جی، ان کا تو میں نے بتا دیا. وہ ان کی تو بات ایک جیسی ہے نا، 4 اکٹھے ہو گئے. مکہ کے لوگ جناب زید کو سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے. یہ والی بات میں نے بتا دی. جب ان کو اتنا پیار آیا، اتنا محبت دی جناب زید نے، یقیناً نبی پاک بھی تو زید کو پسند کرتے ہوں گے نا جی. یقیناً نبی پاک کے اندر بھی زید بن حارثہ کے لیے پیار موجود ہے. تو ایویں تو نہیں کوئی پتر کسی نے بنا. ہائے سید المرسلین کا بیٹا کہتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جناب زید سے بیٹوں کی طرح سلوک فرماتے تھے. اللہ اکبر. انہیں متبنہ بنایا. جب انہیں متبنہ بنایا، اپنا بیٹا بنایا، جب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ ان کے باپ کے نام سے پکارو، اللہ پاک نے جب یہ بات ہو گئی، پتر بڑھ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا منہ بولا بیٹا ہے نا جی. اخیر تک انہوں نے خدمت نہیں چھڈی. ابھی ہمارے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے، اسامہ بن زید. جب نبی پاک دنیا سے پردہ فرمایا نا، مدینے والے کہتے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کی والدہ محترمہ آمنہ، سیدہ آمنہ مدینے کی تھیں، ہاں جی. تو وہ کہتے تھے کہ ہم ماموں لگتے ہیں نبی پاک کے، ہمیں بھی جو تدفین میں حصہ دو. جو نہلانے والی بات آئی نا کہ نہائے گا کون، نہلائے گا کون، نبی پاک کو غسل کون دے گا. اللہ اکبر. متفقہ فیصلہ ہوا صحابہ کا. جو قریب ترین ہے وہی والا یہ صاحب سرت جاتے ہیں زندگی میں نبی پاک کو، نبی پاک نے مولا علی کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا تھا کہ غسل تم نے مجھے دینا ہے، آپ نے مجھے دینا ہے. یہ والی بات تو تھی موجود، اب باقی کون ساتھ دے. پھر والے سارے متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ جناب عباس، حضرت مولا علی اور زید بن حارثہ، یہ 3 بندے تھے. زید بن حارثہ ان کے بیٹے جو تھے وہ والے پانی لا رہے ہیں، حضرت عباس نہلا رہے ہیں، حضرت علی بھی وہ کپڑا ڈال رہے ہیں. تو یہ والی سعادت ان کو جو اس عشق کے صدقے نبی پاک جب دنیا سے وصال فرمایا ہے نا جی، اس وقت بھی ان کے بیٹے موجود تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. والد کا نام، اچھا یہ والے اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل کر دی. منہ بلے نبی پاک نے بنا تو لیا نا، انڈیپینڈنٹ ہے ہمارے رسول. کوئی یہ نہیں تھے اللہ سے پوچھتے اللہ پاک میں بناؤں کہ نہ بناؤں. یہ انہیں سوچے نا. ابھی ہمارے خدا کی طرف سے فلم دی بات آئی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ تھے ہمارے پیارے محبوب. جو دل کرتا تھا اور اسلام کے دائرے میں رہ کے جو انہوں نے کیا، اللہ پاک نے بھی اس میں کوئی ایسی، اللہ پاک کی مرضی سے ہی ہوا نا، آپ تو کہہ سکتے ہیں. خالی اکیلے تو نہیں، وہ نبی پاک کرتے ہی وہ تھے جو اللہ کی رضا ہوتی تھی. ان کو پتا تھا نا کسی نے کتنی میرے ساتھی میرے دین کی معاونت کرنی ہے. سارے لوگوں نے انہوں نے ان کے باپ کا نام سے پکارو، یعنی کہ زید بن حارثہ. زید نے فرمایا، اب یہ والی بات جب آیت آ گئی کہ ان کے بیٹے کو نبی پاک کا، وہ کہتے ہیں نا ابو القاسم، نبی پاک کے جو بیٹے تھے نا، وہ کہتے ہیں حضرت قاسم کے والد
جو بیٹے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ابو الحارث تو نہیں ہو سکتے تھے نا، ابو الزید تو نہیں ہو سکتے نا، یہ والی اللہ پاک نے بھی پروول کر دی۔ کس بات کی؟ انہوں نے کہا اللہ پاک نے آیت نازل کر دی کہ جناب زید کو جب یہ پتا چلا تو میرے والد کا نام تو حارثہ ہے، یقیناً حارث نہیں ہوگا، ان کی اپنی سٹیٹ میں ابن اسحاق میں جو لکھی ہوئی ہے حارث کہہ لیں حارثہ کہہ لیں، بات ایک ہی ہے نا، لہٰذا مجھے زید بن حارثہ کے نام سے پکارو۔ اللہ پاک کی وہ خواہش ہو گئی، ابو القاسم نہیں کہہ سکتے تھے نا، ان کا بیٹا تو نہیں بن سکتا، نبی پاک کا منہ بلا بیٹا تھا نا، وہ کنیت جو تھی نا، جو رواج تھا عرب کا، اللہ پاک نے قرآن میں آیت میں فیصلہ کر دیا کہ اس کو اس طرح پکارو۔ اس وقت سے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ زید بن حارثہ کے بعد جناب اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ بات بھی آ گئی جی، کلیئر ہوگی بات، آگے میں بتانے لگا ہوں، آپ ایمان تازہ کریں اس بات سے۔ وہ کون سی بات ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ، اور اب بولے نا اس کے بعد حارثہ کے بعد جناب ابو بکر مشرف اسلام ہو گئے، مشرف بے اسلام۔ حضرت ابو بکر صدیق اس کے بعد ہوئے، حضرت مولا علی، جناب حارثہ یا ان میں سے پہلے یہ یا وہ ہیں، ہاں جی، تو اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق، ان چوتھے جو ہیں، کلیئر ہو گئی بات۔ جناب زید بن حارثہ کے بعد وہ والے جو تھے نا مشرب اسلام ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ آگے جو ہے نا میں نے جناب حارثہ کی، زید بن حارثہ کی جو اسلام لانے کی بات تھی نا، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرو، کس طرح خدا کی عطا سے جو بھی کوئی بات ذہن میں آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے نا اللہ پاک نے ہمارے پیارے محبوب، وہ وقت آ گیا ہے، سارا معاشرہ بت پرست ہے، ٹھیک ہے نا، تین بتوں کی وہ تین بیٹیاں لات عزیٰ مناف، ان کا تصور ان ذہنوں میں ہے۔ خانہ کعبہ کا جو طواف بھی کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف ان کے تصور میں اس لیے خدا کا تصور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری پشت تھی، ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل جا کے حضرت نبی پاک تک سارے کے سارے ان کا کنبہ ہے۔ ہوگی جی بات۔ اب بت پرستی اللہ کا تصور ان کا تب تھا کہ ہمارے جد امجد نے گھر بنایا ہے، خدا ہے جس نے گھر بنایا ہے۔ بت جو تھے نا انہوں نے ان کو کچھ جو تھے نا دین ابراہیمی پہ تھے، اور باقی جو تھے نا باقی بت پرست تھے۔ خدا کی تین بیٹیاں بنائی ہوئی تھی، لات عزیٰ تھے، مناف تھے، ہے نا جی۔ اب اللہ پاک چاہتا ہے کہ ان پہ اپنے پیارے محبوب کو قرآنی آیت جو بھیجی تو میں آپ کے سامنے گوشگزار کر کے اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے مقصد کی سی، وہ جو اللہ پاک چاہتے تھے وہ بل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ اعلان تبلیغ کا حکم۔ یہ والا پرنٹ لیا ہوا ہے ہم نے، وہ پہلے والا جو تھا ابن اسحاق سے تھا، یہ والا ہے رحمت للعالمین سے ہم یہ پرنٹ لیا ہوا ہے، اور اسی کے بارے میں یہ قرآن آیت کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ پیش کرنے لگے ہیں۔ یا ایھا المدثر ہے نا جی، یہ سورہ المدثر، سورۃ المدثر یا سورہ المدثر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آیت 1 تا لے کے 7، یعنی ابھی ڈسکس کی تھی نا، آیت نمبر 1 تا 7 آیتیں اللہ پاک نے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور ان کو کہا دین کو سدھارنے کے لیے، قرآن سے دلیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اے درست کرنے والے اور عالم کو، اے درست کرنے والے عالم کے، اٹھو اور گندے اعمال والوں کو اپنے پروردگار کی بھلائی کو پھیلاؤ، اللہ اکبر، اور پاک دامنی اختیار کرو۔ اس میں مخفی یہ ہے، وہ جو بت پرست معاشرہ ہے، ساروں کے پاس بت ہے، تین بتوں کا تصور، لم یلد ولم یولد، کہتے ہیں خدا کی بیٹیاں بھی ہیں، ہاں جی، خدا کے وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، اور بت کرتے ہیں لیکن بت ساتھ رکھا، بت کے ذریعے سارا کچھ ملتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کی آیت میں کہتے ہیں کہ بزرگی اور پاکدامنی پھیلاؤ، جو میں یہ والی آیت ان کا، اگر میں اس کی تفسیر ہی پڑھتا ہوں، نجاست سے علیحدگی اختیار کرو، احسان، یہ والی بات ناظرین میں آپ کے سامنے اس قرآن کا ترجمہ آپ خود مطالعہ کریں، میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
احسان اس نیت سے نہ کرو، یہ والی بات آپ نوٹ کریں اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیں۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے، احسان اس نیت سے کرو نہ کرو کہ اس کا کوئی فائدہ ہو، یعنی کہ جو آپ بت پرستوں کو میری وحدانیت کے بارے میں تلقین کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کرو، ٹھیک ہے جی۔ اور اپنے پروردگار کے لیے رسالت کے ہر ایک امتحان میں تکلیف سے استقلال رکھو۔ نبی پاک کو اس قرآن کی آیت میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تکلیفیں آئیں صبر کریں، کیوں پتر یہی بات ہے نا، یقیناً نبی پاک نے صبر کر کے دکھا دیا۔ اس کے عوض اس کے برعکس حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں نا، اتنی جد و جہد کر کے 950 سال تبلیغ کی، لیکن وہ قوم نہیں مانی تو نہیں مانی، ہے نا جی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، بد دعا کی اور سارے کے سارے غرق ہو گئے، سارے کے ٹوٹلی طور پہ نوح علیہ السلام کی قوم صرف بوٹ میں بچے تھے۔ اگلی بات، ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت اور نبوت کا مقصد مندرجہ ذیل تھا۔ ہم آپ کو ڈیٹیل میں یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں، ڈیٹیل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد کی تھی۔ دیکھو نا جی، کام کرنے والوں نے بیٹا بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں۔ ارق کڈیا نا گل کا بجادوی کی گل ہے نا، ارق کڈیا ہے کہ کیوں بھیجا گیا سچے رسول نے۔ سب تو پہلے تو بتا دی قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ دوسرا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میری وحدانیت کا اقرار کرو تو میرے رسول کا جڑا بندہ ہے وہ اقرار کرو کہ میرا رسول ہے، ٹھیک ہے۔ اگر لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد، یہ تاریخ رحمت للعالمین سے نبی پاک کی عظمت کا ہمیں یہ بات ملی تھی، ہم نے نکال کے رکھی ہے۔ نافرمانوں کو ان کی خطرناک حالت سے آگاہ کرو۔ خطرناک حالت تھی نا، رب دیاں بیٹیاں، لات عزا دی پرستش، خدا دا تصور ہے پر وہ خدا دا تصور ہے تو مندے نہیں۔ جو انہوں نے خطرناک ارادہ ہے قیامت میں دوزخ جنت بنائی ہے نا، اس واسطے بنائی، اگر میں نہیں معلوم ہوتا تو اتنے میں دوزخ سٹا گا نا۔ دسو اور انجام سے ڈراؤ، یہ جڑا کام پہ کر دے ہو، مقصد یہ سی انڈیویجول انہوں دا، یہ جڑا کام پہ کر دے ہو یہ تواڈے واسطے صحیح نہیں، یہی نا گل پتر۔ اللہ کی ربوبیت اور کبریائی اور عظمت جلال کا شکار کرنا ہوگی نا بات۔ قل هو اللہ احد، اللہ پاک نے کیا کیسے؟ نماز نازل فرمائی، سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی والی آیت، اس کے بعد نماز نازل فرمائی۔ اس کے اندر کیا مفہوم ہے؟ اللہ کی ربوبیت، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ یہ بہت شد کو نہیں تھوڑے کول جڑے نے، یہ بالکل ساری خام خیالی نے، نہ کوئی تھوڑے مدد کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تھوڑی کسی گل کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ربوبیت اور کبریائی اور عظمت و جلال کا اشکار کرنا، کہ انہوں نے مولڈ کرنا، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق نے 5 بندے، شان ہے نا، وہ کہتے ہیں بعد از انبیاء افضل پھر کون ہے؟ 5 بندیاں نے مولڈ کیتا نا، ان کو اس طرح ان کا دھیان دلایا نا کہ یہ والا کام غلط ہے، اس طرح نہ کرو، تو انہوں نے 5 بندوں کو جناب جو صحابہ کا نام بھی پڑھ کے سنائے۔ مقصد یہ کرتا ہوں، یہ والا جو کام تھا نا جناب حضرت ابوبکر صدیق، جو نبی پاک کا پیغام تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ان کے سامنا بشانہ کھڑے ہو کے 5 بندے مسلمان کریے نا۔ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا ان سے اقرار کرایا نا، اور اس کی عظمت بنے، قل هو اللہ احد، کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، سب نے کہہ دیا اللہ ایک ہے۔ یہ بت وہ ختم ہے، یہ بتوں کا جو تصور ہے نا، ہم اس کے اوپر ایک رکھانی کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اس کا نام ہے ہماری سے ڈیویڈی کا تخلیق نور محمدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کیوں تخلیق ہوا، اس کے اوپر یہ سارا تصور ہم نے نواز کا اس میں ریکارڈ کیا ہے۔ اسی کے ذریعے ہی یہ سارا کچھ اللہ پاک کی طرف سے بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ وہ بت پرست معاشرے میں نبی پاک نے کیا کیسے۔ حضرت عثمان کی، حضرت ابوبکر صدیق کی شان کی بھی بات آپ کو بتا دی، آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اللہ کی کبریائی کا قل هو اللہ احد کہنے کا بھی عہد اس میں شامل تھا کہ نبی پاک اس طریقہ اختیار کریں، ٹھیک ہے جی، ہے نا پتر۔ لوگوں کو اعتقاد اور اعمال اور اخلاق کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک رہنے کی تعلیم دے۔ اللہ اکبر، اس کی مزید ڈیٹیل جو نبی پاک کی ڈیوٹی ہے، نبی پاک یہ والا کام کریں، ڈیوٹی ہوگی نا بیٹا، نبی پاک اللہ پاک نے ان کا انتخاب کیا ہے، نور محمدی
آدم علیہ السلام کی پیشانی میں سجا کر دنیا میں بھیجا، ساری دنیا نور و نور ہو گئی۔ اب آگے جو اسلام کی جس مقصد کے لیے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھ میں محبت پیدا ہوئی، میں نے اسے محبت کے ذریعے پہچانا جاؤں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ ہے نا پہلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ کی ہے، یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا چیز پیدا کی؟ اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو پیدا، بس نور دنیا میں آ چکا ہے، اب وہ والا کام ہونا شروع ہو لگا ہے کہ وہ والی عبادت الہیہ تھی مخفی۔ کیا تھا ہمارا موضوع جی؟ وہ نور محمدی کیوں تخلیق ہوا، اس میں مخفی تھی عبادت الہیہ۔ اب ان بت پرستوں سے وہ والی چیز امپلیمنٹ ہونے لگی ہے کہ ان کی عقائد اعمال کو درست کریں تاکہ اللہ ہی کریں، اللہ اکبر کے طرح نہیں گونجے۔ پاکیزگی اور صفائی اور پاکدانی میں سکھانا۔ ایک اور میں آپ کے سامنے ناظرین جو میری بات یہ سن رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، آپ اپنے سینوں میں گانٹھ رکھیں۔ یہ والی اتنی محبت والی اور انفارمیٹری بات ہے، اور اپنے سینے میں محفوظ رکھیں۔ یہ والا جو بات لکھ لگلے کہنے لگا، الہی تعلیم مفت دینا، جو بھی آپ کام کرتے ہو ہم بھی اللہ کے اللہ کے رسول کے صدقے بالکل فری آف کاسٹ، جتنا بھی ہماری ویب سائٹیں بھی ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں، ہم نہیں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہتے۔ الہی تعلیم مفت دینا، اس کا جو معاوضہ ہے خدا سے مانگنا۔ یہ والی بات میں نے خود کی ہے، الہی تعلیم مفت دینا، یہ بھی آپ سینے میں محفوظ رکھیں اور یقیناً آپ اس پہ عمل کریں۔ نبی پاک کا بھی یہی طریقہ اللہ نے کہا کہ جو آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اس کے بارے میں یہ بات ہے، اور نہ ان پر احسان جتانا۔ سمجھ جائیں ہماری بات، اللہ پاک پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مشن کے لیے بھیجا ہوا تھا اس کے بارے میں یہ بات ہے، اور نہ ان سے اپنے کسی فائدہ کی توقع رکھنا۔ اللہ کتنی امپورٹنٹ، جو بھی کوئی دین کا کام کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے اور دین کا لوگوں فیٹ اس کے عوض جو ہے نا کوئی اس چیز کے لیے کرتا ہے کہ یہ بلا میرا اس کے مجھے ریوارڈ ملے کوئی، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ پیارے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی کوئی خاص کسی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، الہی تعلیم مفت دینا، جس میں آپ سمجھ لیں میں ناظرین آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے اس میں یہ مخفی ہے۔ مقاصد کیوں تھا؟ پڑھ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں، رسالت اور نبوت کے اندر یہ مخفی ہے۔ یہ والی بات میں پھر کر رہا ہوں۔ پہلی بات الہی تعلیم مفت، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں اس لیے آپ کو یہ ذہن نشین ہو جائے ذہنوں میں، آپ اس پر عمل درآمد کریں جس طرح اللہ پاک نے پیارے محبوب کو بتایا اور سکھایا کہ یہ جو تعلیم آپ دے رہے ہیں میری وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، قل هو اللہ احد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کسی پر احسان نہیں جتانا اور اس کو فری آف کاسٹ کرنا ہے، اور جتنی بھی تکلیفیں ہیں ان کو برداشت کرنا ہے، نہ ان پر احسان جتانا، ہو گئی بات، نہ ان سے اپنے کسی فائدے کی توقع رکھنا۔ اللہ اکبر، صرف رکھنا کہ یا اللہ میری مدد فرما، جو کچھ میں کام کر رہا ہوں یا اللہ میں قیامت کے دن آپ سے اس کا عوض مانگتا ہوں۔ اور نماز یہ والی تصور ہے نا اس بات میں، کسی سے کچھ نہ مانگو، اس کا اگر نیک کو کام کرتے ہو، اگر خواہش ہے کوئی تو اس کا ریوارڈ خدا سے مانگو۔ یا اللہ ہم نے آپ کا جو دین تھا اس کی سربلندی، جو بھی آپ کام کرتا ہے کہ اس کی سربلندی ہے نا، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے 5 بندے لے کے، ہم بھی تو وہی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اصل حقیقت دلاب حضرت ابوبکر صدیق کی جو شان ہے وہ والی شان لوگوں تک پہنچے، اس میں جو مکس اپ ہو گیا وہ معاف ہو۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کافروں کے ذہنوں سے بت پرستی کا تصور نبی پاک نے خارج کر دیا اور نبی پاک کے ساتھ جو وقت گزارا حضرت ابو صدیق نے، وہ والا فیڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو۔ کس طرح کس نے یہ معاملت فرمائی ہے، اس دین میں کس نے کوششیں کی ہیں، اور اس کام میں اگلا لکھا ہوا ہے، اور اس کام میں جس قدر بھی مصائب اور تکالیف جھیلنی پڑے، اللہ اکبر، سب کو برداشت کرنا۔ نبی پاک کو حوصلہ دیا نا رب نے، آپ ایسا نہ کریں۔ کہہ رہا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں ہے تو ان کا بتاؤں گا بعد میں جب بات آئے گی تو۔ اچھا، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک زندگی کے حالات پر غور کرے اسے معلوم ہو جائے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبی سے ان سب مقاصد کو
پورا کیا۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے یہ بڑی بات رکھی ہے، آپ اس کو سنیں اور اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں۔ یقیناً دین کے لیے کام کیا کریں آپ بھی، کیوں جی؟ دین کی فراوانی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے، جناب حارثہ نے اور 5 بدلوں نے، حضرت عبد الرحمن، ساروں نے مل کر، بھئی اکیلے نبی تھے نا، اکیلی ذات اتنے پورے کفر کے معاشرے کے ساتھ مقابلہ، تصور، ماشاءاللہ۔ اب یہ والی بات جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے اپنے سینے میں محفوظ رکھے۔ اب یہ والا مقصد جو تھا نبی پاک کی نبوت کا مقصد، نبوت اور رسالت کا مقصد جو تھا نا، وہ والا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب جو ہے نا تھوڑا سا میں آپ کو مزید یہ تصور دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے وہ جو نماز جو ہے نا، نماز ہے بنیاد اسلام، اصلاح کی۔ اللہ پاک نے نماز اس لیے نازل فرمائی کہ ان کافر لوگوں کے دلوں میں اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے کے، جو بت پرستی تھا ان کو معاف کبھی کوئی نہ کوئی طریقہ تو اللہ پاک اختیار کرتے ہیں نا۔ خالی نبی پاک نے کوئی نہ کوئی ان کی عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی بات تو کرنی ہے نا۔ وہ اللہ پاک نے یہ نماز کا مسودہ بنا کر اور اس کو واشپ کر دیا سارے ذہنوں کو۔ اب عرب میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، صرف ہے تو انڈیا میں ہے۔ اس دن میں سونی ٹی وی لگا کے دیکھ رہا تھا، اتنا مجھے دکھ ہوا کہ پتہ نہیں 8 کے 10 مختلف قسم کے بت، عورتیں، مرد، ایک ہنومان رکھے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ لوگ ہیں ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب سوچے ذرا، انڈیا کا سونی ٹی وی لگا کے دیکھیں نا اور تصور کریں اس نبی پاک اس وقت کے اوپر، ہاں جی، وہ جو بت پرست معاشرہ وہ بھی تو یہی کرتا تھا نا۔ آج تک انڈیا میں ان لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکا، ان کو راہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب بات تو یہی ہے نا، اب جو کوئی، ہم کیوں ایسی باتیں کریں، جو کوئی ہے اس نے اپنی، اللہ پاک نے اس کو عزت دے دی، اس نے اپنے متی بنا لیے سارے۔ اس طرح ہم نہیں بات کو کرنا چاہتے، پر وہ تصور جو سونی ٹی وی لگائیں کبھی کبھی ایسے آج بھی مندر بت سارا کچھ، 8 بت تھے میرا خیال ان کے۔ میرا رونا شروع ہو گیا اس بات پہ۔ دیکھو یار، ہمارے پیارے نبی نے، آج ہم انڈیا والے جو بت پرست ہیں آدمی تو ہے نا، ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ دیو جواب اس گل دا، تو نبی پاک نے اس معاشرے نو ٹھیک کیتا نا اللہ دی مدد نال، خدا دی مدد نال نبی پاک نے سارے معاشرے نو واش اپ کر کے انہیں ذہناں چوں معاف کر چھڑی ہر گل ہے نا جی۔ انڈیا دے وچ کون کرے؟ وہ بت پرست معاشرہ جو انڈیا میں ہے نا، باقی تو پوری جہاں بھی ہے عرب سارا واش اپ ہو گیا ہے۔ ہم اس کے بارے میں ہمارا مطالعہ نہیں ہے کہ یہ والے کیوں رہ گئے۔ پہلے تو پاکستان انڈیا ہی تھا نا، اس میں مسلمان بھی تھے سارے، یقیناً اس کے بارے میں تصور مطالعے سے مل سکتا ہے۔ پر اب ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ نبی پاک کا جو طریقہ کار تھا تبلیغ کا، بیعت جب لیتے تھے وہ کیا کیا شرطیں لگاتے تھے، کتنی اسرے والی باتیں ہیں۔ یہ پرنٹ بھی ہم نے لیا ہوا ہے، ہم اس کے بارے میں، اس کا میں نے صرف ہائی لائٹ بگ بھی کر دیا۔ یقیناً یہ یا تو ہوگا رحمت للعالمین سے، یا ہمارے پاس میں ہے طبقات ابن سعد ہے، اور ہمارے پاس کئی بکس ہیں، یقیناً ہم نے کسی جگہ سے لیا ہوا ہے۔ اس کا پیج نمبر ہم آپ کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ اس کے اوپر ہے نہیں، صرف ٹیکسٹ یہ ہے، اسلام لانے والوں سے بیعت اور ان کی شرائط۔ اللہ اکبر۔ یہ یقیناً ہو سکتا ہے سیرت رسول پاک سے ہمیں ملا، کیونکہ بیعت کے لیے 6 بندے آئے نا، پھر 12 آئے، پھر 70 آئے، ہے نا جی۔ یہ ہو سکتا ہے انہیں کسی اوپر ہے تو صحیح نا، کسی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کی، کوئی نہ مل جائے گا۔ اب جو ہے نا اسلام لانے والوں میں سے بیعت اور ان کی شرائط، یہ یقیناً سیرت رسول پاک سے ہے۔ اس وقت کیا، جب پہلے 6 بندے آئے تھے مدینہ پاک سے اور بیعت ان سے لی، پھر آئے تھے 13 بندے، 13 سردار آئے تھے مدینہ سے، اس کے بعد 70 مصعب بن عمیر 70 صحابی لے کے آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے۔ وہ بہت حسین منظر ہے۔ آپ ہمارا یوٹیوب پہ یہ گفتگو سننا چاہتے ہیں تو ہم نے دا ویو آف تبلیغ اسلام ان مکہ، ہاں جی، وہ والا سنے تو آپ کی روح تازہ ہو جائے۔ یوٹیوب پہ ڈالیں اور لکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 92، تو آپ کا وہ ذرا ساری، میں نے بڑی تفصیل سے وہ 4 گھنٹے کی گفتگو کی ہوئی ہے، وہ سارا کوئی انٹرنیٹ یوٹیوب پہ موجود ہے، اور اس میں دا ویو آف اسلام، تبلیغ اسلام
ان مکہ بائی ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی میرے خیال 10-12 سیریاں ہیں 15-15 گھنٹے کی، اور سنیں تو آپ کو یہ بھی مل سکتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو صفا پر بیٹھ کر مسلمان ہونے والوں کی بیعت قبول کی۔ اس موقع پر عمر فاروق ایک ایک شخص کو پیش کرتے رہے۔ اللہ اکبر، بیعت کرنے والوں کو مندرجہ ذیل باتوں کا اقرار کرنا پڑتا تھا۔ یقیناً یہ جو پرنٹ ہے نا رسیلۃ رسول پاک کا ہے، لگ رہا ہے مجھے اس مسودے سے تخیل میں ہی لگ رہا ہے پہلا کام جو نبی پاک جب بیعت لیتے تھے، آج بھی تو بیعتیں ہو رہی ہیں نا جی، ہے جی، اب میں زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا اس بارے میں، وہ جو اصل وہ بات ہے جو نبی پاک نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہی طریقہ ہے۔ یہ سلسلے ٹھیک ہے، ہم کیا اس بارے میں بات کریں، جو نبی پاک جب بیعت لیتے تھے اپنی، تو اس وقت وہ کیا الفاظ ادا کرتے تھے۔ اصل میں جو بات تو وہی ہے نا، اب آپ کے سامنے پیش کرنا، سب سے پہلا جو تھا میں خدا کے سوا کسی کو بھی اس کی ذات صفات میں شریک نہ کروں گا۔ ہو گئی نا بات، وہ والی بات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ میں پھر پڑھتا ہوں آپ کے لیے، میں خدا کے ساتھ کسی کو بھی اس کی ذات میں صفات میں شریک نہ کروں گا۔ لا الہ الا اللہ، کلمے کی شک، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی ہے نا ترجمہ اس کا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کلمے کی شک جو نماز میں اللہ پاک نے نازل فرمائی، اس کا یہ ہے کہ یہی ہے اللہ پاک چاہتے ہیں نا۔ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، یعنی کہ جس نے اسلام قبول کر لیا اگر اس کو شک منظور ہے تو کرے، نہیں تو نہ کرے۔ لکھا ہوا شریک اس میں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو آپ نے پیش کر دیا کہ بیعت کو اہلیت یہ تمہارے پاس ہے، خود ترشیدہ اس کا معاف کرو اپنے ذہن سے۔ یہ والی بیعت تھی کہ جو سارا بت قدہ معاشرہ جو یہ وہ آپ کی نبی پاک یہ کرتے تھے، وہ جو بت ہے تمہارے پاس اللہ کا تصور ہے حضرت ابراہیم کے، اس کو معاف ہوگی جی بات۔ وہ کلمے والی بات بھی گواہی بھی ہوگی، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں مخفی ہے نا، ٹھیک ہے۔ میں اس سے اگلی جو برائیاں تھیں نا اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کراتے تھے۔ میں چوری نہ کروں گا، جو معاشرے میں گندگی تھی، جو مقصد میں نے پیچھے بتا دیا، ان کی اصلاح کرے، تو نبی پاک نے پھر اس کو وعدہ لیتے تھے جو اس طرح کا گندگی جو ہے جو مکہ میں پھیلی ہوئی ہے اس کو بھی معاف کرو، اور زنا نہ کروں گا۔ دو بات ہو گئی، اور خون حق نہ کروں گا۔ یقیناً یہ ساری برائیاں مکہ مکرمہ میں موجود تھیں، وہ اللہ پاک نہیں چاہتے کہ میرے محبوب آپ دنیا میں بھیج دیا، میں نے میری عبادت انہوں نے کرنی ہے، یہ سارے کام چھوڑ دیں۔ مجھے کہنا ہے سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم، مجھے کہنا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، انہوں کی زبانوں سے یہ لفظ ادا ہونے ہیں۔ تو یہ گندگی وہ ہے نا، پچھلے میں نے بتایا ان کی نجاستوں کو پاک کرے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے نا، یہی بات ہو گئی نا۔ تھوڑا میں وہ نکال کے دکھاؤں، اے پروردگار کی بزرگی کو پھیلاؤ اور پاک دامنی اختیار کرو، مخلوق کی نجاستوں سے علیحدگی اختیار کرو۔ اللہ اکبر، جو نجاستیں ہیں، جو بری باتیں ہیں ساری، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہ معاف کرائیں، ان کو ذہنوں سے، تب یہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو نبی پاک نے کیا نا بھائی۔ اب دیکھو چوری نہ کروں گا کتنی سخت بات ہے۔ اب پتہ ہے مکہ مکرمہ میں کیا حکم ہے، جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ابھی فلم دی خدا کی طرف سے ذہن میں آئی ہے نہیں بات، وہی بات آج بھی ہے۔ وہ جو تبلیغ مکہ والوں نے پلی تھی، نبی پاک دے کے گئے تھے، آج ہے نا، ہے نا۔
چوری نہ کروں گا، تو چوری سے منع فرمایا۔ اب چوری کی وہی بات آج تک مکہ مدینہ تواتر سے آج تک مکہ میں پورے عرب میں ہے، اس کی سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیتے، ہے نا بات؟ پھر کیا نا پیارے محبوب نے یہ والا شک رکھ کے اللہ پاک نے کروائی ان سے، زنا نہ کروں گا، یہ بھی بات مکہ میں نہیں ہے۔ عورتیں باپردہ ہیں، کوئی عورت بغیر کپڑے کے آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ والی بات اپروو ہو گئی پورے عرب میں۔ مکہ کی بات کرتے ہیں، خونے نہ حق نہ کروں گا، یقیناً یہ والی بات بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ یہ والی بیعت کی شرط تھی، تو اصل میں ساری آہستہ آہستہ معاشرہ صحیح ہوتا گیا، اب وہ ختم ہو گیا ہر چیز۔ لڑکیوں کو جان سے نہ ماروں گا، یہ والی بہت عدت تھی، سنی ہوگی آپ نے، اس وقت زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ ساری برائیاں ابھی ہمارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، ساری برائیاں اب ہے مکہ میں۔ نبی معظم کا جو بیعت کا سلسلہ تھا، ایک ایک کو جب یہ بات نبی پاک کے ذریعے مل جاتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مل جاتی تھی تو وہ والی بات ہو گئی نا۔ جب نبی پاک نے کیا نا، پھر ان کے صحابہ نے کیا نا، جناب ابو بکر صدیق نے کیا نا، جناب طلحہ نے، عبد الرحمن بن، مل کر اکیلے نبی پاک کی ذات اقدس اس میں یقیناً اس کے سربراہ ہیں ہمارے، پر وہ جو صحابہ تھے شانہ بشانہ رل کے مل کر سارے اس دین کی پرورش نشوونما کی ہے نا۔ اس معاشرے کی گندمی نبی پاک کا، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے ان کو محبوس بنایا کہ ان دوستوں نے بھی سارا کام کیا ہے۔ اکیلے نبی پاک جو ایڈمنسٹریٹر تھے نا، کہ ایسے اس طرح اللہ پاک نے ایسے صحابہ پیدا کر دیے، اللہ اکبر۔ اور کسی پر بہتان نہ لگاؤں گا، یہ اگلی بات ہمیں سامنے پیٹ کی۔ میں امور حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور بقدر استطاعت کروں گا۔ نبی پاک نے اپنے بارے میں وعدہ لیا، کہہ دو، اور سارے کلمے کی تشریح ہو گئی نا جو نماز میں پڑھتے ہو، اور گواہی دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں، یہ والی بات اس میں مخفی ہے۔ اب میں امور حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی پاک کام کر رہے ہیں اس کی اطاعت کروں گا، اور اس میں استطاعت اپنی طاقت کے مطابق۔ عورتوں میں مزید اقرار یہ ہے لیے جانے لگے کہ کسی کو شوق پر منہ نوچنا، تماچے اور چہرے لپا پیٹنا، نہ سر کے بال کھولنا، نہ گرے بانچا کرنا، نہ سیاہ کپڑے پہننا، اور نہ قبر پر سوگواری کرنا، نبی عورتوں کے لیے مزید بیعت لی جاتی رہی ہے۔ اب جو ہے نا ہمارا سلسلہ گفتگو جو ہے نا، یہ والا ہم نے اب وہ ہمارا اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ یہ ہم نے آپ کو سامنے جو باتیں کی ہیں، سیدنا حضرت زید بن حارثہ اور جناب حضرت ابو بکر صدیق، اور دین کی وہ جو باتیں جو اس وقت امپلیمنٹ ہوئی تھی دین کی، وہ کس طرح نبی پاک، اللہ پاک نے سورہ جو مدثر ہے آیت نمبر 1 سے 7 تک آیت بھیجی، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی آیت کا جو سارا جس طرح کرنا تھا نا، نبی پاک نے اس طرح کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ جو حکم آتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے رہے۔ وہ سارے معاشرے بت پرستی کا جو تصور تھا نا، بننا ہے اپنے صحابہ کے پتر، آپ کہہ سکتے ہو، یقیناً نبی پاک کی ایڈمنسٹریٹر ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، پر جو سارے ساتھی تھے، پہلے ساتھی تھے، 9 بندے ہو گئے، اب اگلی میں انشاءاللہ تعداد بڑھاتا جاؤں گا، جو صحابہ آتے جانے ہیں، انہوں نے مل کر ہی پتر ہوا نا۔ اکیلے نبی پاک کی ذات تو یقیناً ہے، پر جو ان کے جو فدا ہو جاتے تھے، پھر عاشق ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم وہی کریں گے جو ہمارے رسول کر رہے ہیں۔ میرا جو ٹائم بہت قلیل رہ گیا ہے، اب میں یہیں پہ اختتام کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلا حصہ جو ہے نا اس کی ریکارڈ کرنے کی کوشش کروں۔ اگلا حصے کا نام ہے جی آگے اسلام جو کس طرح آگے پھلا پھولا۔ یہاں تک میں نے بات بتا دی، اسلام کے قبول ہونے کی بات بتا دی۔ اگلا جو میرا حصہ ہے نا اس میں ہے کہ کس طرح آگے تھوڑے تھوڑے کر کے مسلمان ہوتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ تب تک کے لیے میں آپ سے خدا حافظ کرتا ہوں، تو انشاءاللہ اگلی گفتگو دیکھیے میں یہیں سے جاری رہے گی، تو میں آپ کو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب التاج والمعراج وعلی آلک و صحابک یا صاحب الحوض والکوثر۔ والسلام علیکم۔ ہمارے دعا میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ تعالی اگلا حصہ بھی